اس طرح کی باتیں آتی رہی. بیوی بیچاری 20 سال 25 سال کی بیوی 30 سال کا عرصہ مزید گزر گیا, 50 سال کی عمر پہنچ گئی, اور اس کے چند ہی مہینے کے بعد جو پھول سا بچہ پیدا ہوا تھا, وہ بچہ پلنا شروع ہوا, بڑھنا شروع ہوا. اس کی ماں نے اس دیے ہوئے مال غنیمت کے پیسوں سے اس کی تربیت شروع کر دی. ایک ایک پیسے کو اس کے پڑھنے پر, پڑھانے پر, ناظرہ قرآن پر, حفظ قرآن پر لگایا. مسجد نبوی میں مدرسہ چل رہا تھا, وہاں شیوخ پڑھا رہے تھے, شیخ الحدیث پڑھا رہے تھے, وہاں پہنچاتی گئی, اور وہ بچہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا, اور علم میں رسوخ پیدا کرتا گیا. ایک وقت ایسا آیا 15 سال 20 سال کے عرصے میں ایسے بڑے فقیہ اور شیخ الحدیث بن گئے کہ وہاں کے مدینے کے اہل علموں نے ربیعۃ الرائے کا لقب دے دیا, اہل الرائے کا لقب دے دیا. اتنے بڑے فقیہ بن گئے. 30 سال کے عرصے کے بعد جب بیوی مایوس ہو گئی کہ میرا شوہر اب زندہ بچا نہیں ہوگا, شاید کہ وہ شہید ہو گیا ہوگا, میری ماں اس واقعے کو سنو, اللہ نے اگر آپ کو اپنی امانت بچے کی شکل میں یا بچیوں کی شکل میں دیا ہے تو اس کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. آپ کا شوہر ممبئی میں رہتا ہے, دلی میں رہتا ہے, آپ کی شکایت دارالقضا میں آتی ہے کہ نفقے کے لیے پیسے نہیں دیتے اور ہر مہینے وہ پیسے نہیں بھیجتے. آپ کے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے کیا آپ نے اپنے بچوں کی تربیت میں لگایا ہے؟ یقیناً نہیں لگایا ہے. آپ کا ایک بہانہ ہے. مائیں اگر چاہے تو بے سر و سامانی کے عالم میں بھی بچے کی تربیت کر سکتے. جب یہ بڑے عالم ہو جاتے ہیں, ربیعۃ الرائے مدینے کے بڑے شیخ بن جاتے ہیں, مسجد نبوی میں کرسی مسند حدیث مل جاتی ہے, وہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں, ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں طلبہ کرام بیٹھتے ہیں روزانہ.